يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله سبحانه وتعالى يقول أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم فإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا فإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا فإن أتاني يمشي أتيته هرولة اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين. محترم معزز بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستوں، انسان کی بہت ساری عادتیں ہیں، فطرتیں ہیں، خصلتیں ہیں. اس میں بعض اچھی ہیں، بہت ساری بری ہیں. اچھائیوں کی تعداد مختصر، برائیوں کی تعداد ان گنت. برائیاں اتنی ہیں لا تعد ولا تحصى، نہ اس کو گنا جا سکتا ہے نہ اس کا احاطہ کیا جا سکتا ہے. اسی لیے مشہور مقولہ ہے ان الانسان مرکب من الخطأ والنسیان. مرکب کو بعض لوگوں نے مرکب بھی پڑھا. ان الانسان مرکب من الخطأ والنسیان. اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ انسان یہ مجموعہ ہے، مرکب ہے، ملا جلا سنگم ہے، خطا کا بھی بھول کا بھی. گناہ اس سے سرزد ہوتے رہتے ہیں اور یہ بھولتا بھی رہتا ہے. کتنا کیا، کتنا ہوا، کیسا ہوا، کس طرح ہوا، کب ہوا، کہاں ہوا، کس لیے ہوا، بھول جاتا ہے. اور بھولنے کے بعد یہ پھر اپنے آپ کو بزرگ سمجھنے لگتا ہے. میں بہت اچھا آدمی ہوں، بہت نیک انسان ہوں، مجھ سے اچھا تو کوئی نہیں، سب کے سب پلید ہیں، گندے ہیں اور میں اکیلا بندہ ہوں. یہ گمان، یہ خیال، یہ سوچ، یہ تصور ہمیشہ اس کے دماغ میں رہتا ہے، پیدا ہوتا ہے.
اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کو کثرت سے استغفار کرنے کا حکم دیا. تم استغفار کیا کرو. استغفار کیوں کریں؟ یہ تصور تمہارے دماغ سے نکل جائے کہ استغفار گنہگاروں کے لیے ہے. جیسے اس وقت ایک بڑا مجمع اس غلط فہمی میں ہے کہ نماز گنہگار پڑھتے ہیں. شیعوں کے سلسلے میں آپ لوگوں کو بتا رہا تھا محرم میں، شیعوں کا یہ گمان ہے، شیعوں کا یہ تصور ہے. شیعہ یوں کہتے ہیں جمعہ وہ پڑھے جو ہفتہ بھر پاپ کیا ہو، جو ہفتہ بھر گناہ کیا ہو، جو ہفتہ بھر جرائم کیا ہو، جو ہفتہ بھر جرم کیا ہو، وہ کرے، وہ پڑھے جمعے کی نماز. چنانچہ ان کے نزدیک آج بھی 300 سال تک تو وہ لوگ جمعہ پڑھے ہی نہیں. آیت اللہ خمینی سب سے پہلے مولوی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے ان لوگوں کو جمعے کی نماز پڑھوائی. 300 سال کے بعد آیت اللہ خمینی کے زمانے میں ان لوگوں نے جمعہ پڑھنا شروع کیا. اور آج بھی آپ چلے جائیے، جمعے کی نماز میں اتنا ہی مجمع ہوگا جتنا ان کے یہاں 3 وقت کی نماز میں ہوتے ہیں. نماز ان کے یہاں 3 وقت کی ہوتی ہیں، فجر، ظہر، مغرب، 3 ہی اذانیں. وہ 3 وقت میں جتنا مجمع اتنا ہی مجمع جمعے میں. کچھ زیادہ ہو گیا تو ہو گیا، ورنہ تو جمعے کا کوئی خاص اہتمام نہیں. تو یہ خیال لوگوں کے دماغوں میں رہتا ہے، ارے بھائی ہم تو بڑے نیک انسان ہیں. نحن احب اللہ، نحن ابناء اللہ و احباؤہ. جیسے یہود و نصارہ کہتے تھے ہم تو اللہ کے بچے ہیں، ہم اللہ کے لاڈلے ہیں، ہم اللہ کے پیارے ہیں، ہم اللہ کے محبوب ہیں، ہم اللہ کے چہیتے ہیں. جیسے یہود و نصارہ کا عقیدہ تھا، اسی طرح وہ بھی کہتے ہم تو اللہ کے بڑے پیارے، بڑے لاڈلے، بڑے چہیتے. ارے بھائی چہیتے ہیں تو چہیتوں کی طرح رہو. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے ایک صحابی کی خدمت سے. پوچھا کیا چاہتے ہو؟ کہنے لگے حضور میں آپ کے ساتھ جنت میں رہنا چاہتا ہوں. یوں کہا میں آپ کے ساتھ جنت میں رہنا چاہتا ہوں. تو فرمایا سجدوں سے میری مدد کرو، سجدوں سے میری مدد کرو. یعنی اتنا زیادہ سجدہ کرو کہ اللہ خوش ہو جائے، اور اللہ اتنا خوش ہو جائے کہ تمہیں میرا ساتھی بنا دی. سجدوں سے میری مدد کرو، یہ فرمایا حضور نے. میں جو دعا کروں گا یا اللہ فلاں ساتھی کو میرا، فلاں بندے کو میرا ساتھ جنت میں رکھ دے، فلاں کو رکھ دے، فلاں کو کر دے، فلاں کو کر دے. دعا کرنا تو میرا کام، مجھے کیا پڑا، میں دعا تو مانگوں گا ضرور، سب کے لیے سفارش کروں گا. لیکن صرف سفارش نہیں چلتی، اللہ دیکھتا بھی ہے اس کے پاس اعمال کتنے ہیں. خالی حضرت کا لیٹر لینا کافی نہیں، بابا جی کا لیٹر، پیر صاحب کا لیٹر، پیر صاحب کی سند، شجرہ. لوگ شجرہ رکھتے ہیں. کون سا شجرہ ہے بھائی؟ وہ شجرے میں آدھے بے نمازی، شجرہ ملعونہ، شجرہ ملعونہ، ایسا شجرہ جن پر لعنت اترتی ہے. آدھے بے نمازی، آدھے منکر نماز. ان لوگوں کا شجرہ کوئی کام آئے گا؟ ارے بھی شجرہ کام آئے گا. کب آئے گا؟ جب سب کے سب نیک ہوں، سب کے سب ولی ہوں. اگر سب کے سب یلی ہوں، یلیوں کا کوئی شجرہ ہوتا ہے، بلیوں کا کوئی شجرہ ہوتا ہے، جانوروں کا کوئی شجرہ ہوتا ہے، اور یہ سب مل کر شجرہ. کئی کا شجرہ؟ نہیں ہم فلاں کے خلیفہ ہیں. ارے بھائی خلیفہ کی خلافت کیسی کی تیسی، نماز تو نہیں پڑھتا اور خلافت کا دعویٰ کر رہا ہے، اور سب کو برا سمجھتے ہیں. نماز پڑھ رہے ہیں، گنہگار ہوں گے اس لیے نماز پڑھنے جاتے ہیں.
آپ نے حج کیا ہے، بہت بڑا گناہ کیا ہوگا، حج کو جا کر آیا. یہ روزہ رکھتا ہے، ارے بہت پاپ کیا ہوگا اسی لیے دھل رہا ہے. اس لیے کہ مثال دے کر سمجھاتے ہیں جاہلوں کو. گھر گندا ہوتا ہے تب بچنا پہ جھاڑو لگاتی سو ہاؤ 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 بابا ہاؤ بابا. جس کا گھر صاف ہے اسے جھاڑو لگانے کی ضرورت کیا؟ واہ واہ سبحان اللہ، ہمارا دل بھی صاف ہے، ہمیں نماز کی ضرورت نہیں ہے. جس کی آنکھ صاف نماز کی کیا ضرورت، جس کی زبان صاف ذکر کی کیا ضرورت، جس کا من صاف اسے روزے کی کیا ضرورت، جس کا تن صاف اسے نہانے کی کیا ضرورت، نہاتے بھی نہیں. یہ گمان لوگوں کا کہ میں اچھا ہوں، اچھا گمان سے آدمی اچھا نہیں بن جاتا، دوسروں کو اچھا سمجھنے سے اچھا بنتا ہے. اچھا انسان سب کو اچھا سمجھے گا، یہ بھی اچھا، یہ بھی اچھا، یہ بھی اچھا، اچھے کو اچھا سمجھے گا، برے کو برا سمجھے گا. کیوں؟ اس کا ایمان کہہ رہا ہے اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک. اچھی تجھے اچھی لگے، بری تجھے بری لگے، انت مومن. کہا تو ایمان والا بن گیا، یعنی تیرا آئینہ صحیح ہے، مرر یہ بتا رہا ہے ارے دیکھ یہ گندا ہے، ہاں گندا ہے، یہ اچھا ہے، یہ اچھا ہے. مرر تیرا بتا رہا ہے یہ صحیح ہے تو صحیح ہے، یہ غلط ہے تو غلط. سب کو یہ ترازو میں تولا نہیں جائے گا. علماء فرماتے ہیں پہلے اس گمان کو درست کرو. وَمَا يَتَّبِعُونَ، فرمایا وہ لوگ، بعض لوگ ہوتے ہیں گمراہ والے، وہ صرف اتباع کرتے ہیں الا ظنا، صرف اپنے گمان کی اتباع. ان کے دل میں کیسا آیا کہ ویسا لباس دیکھے، کچھ یہ کلر کا ڈریس پہن کو مجھے یہ پسند ہے پہن رہا ہوں. تیری پسند دین نہیں ہے، یاد رکھو اچھی طرح. ہماری جو پسند ہے وہ کیا نہیں ہے؟ اللہ کو کیا پسند، رسول کو کیا پسند، اسے کہتے ہیں مومن. مجھے جو پسند، تو تیری پسند کا شریعت میں کیا اعتبار ہے بھائی؟ تو کون ہے؟ اللہ کا بندہ ہے. تیرے اندر اللہ کی بندگی کیا ہے بتاؤ؟ کیا تمہارا گھر اللہ کے بندگی کے مطابق ہے؟ کیا تم اللہ کے بندگی کے مطابق ہو؟ تمہارا شب و روز اللہ کے بندگی کے مطابق ہے؟ تمہارا معاملہ معاشرہ اللہ کی بندگی کے موافق ہے؟ تمہارے سفر اور حضر اللہ کی بندگی کے موافق ہے؟ تم تو تمہاری بندگی کر رہے ہو، تمہاری نفس کی بندگی. نفس نے کہا یہ پہنو تو پہن لیا. کبھی نفس کہتا ہے جبہ پہنو تو جبہ، کبھی نفس کہتا ہے توپ تو توپ، کبھی نفس کہتا ہے چڈی تو چڈی. کیا جی؟ نہیں مولانا یہ نئی ڈریس سے کیا چڈی، شرم آتی نہیں؟ ارے شرم آتی نہیں آتی؟ ٹنڈ بیڑی کے ساتھ ٹنڈ بیڑی بن گیا. کیا جی تمہیں؟ نہیں بھئی یہ دوستہ میں چلتے رہتا، لئی پیک مارنے ہوتا پیک بھی مار رہا. نہیں مولانا کب تو بھی. مومن نہیں، مومن اسے کہتے ہیں جو خلوت و جلوت کو اللہ کے تابع کر دے. اسے کہتے ہیں سچے پکے مسلمان بنو. لوگ تبلیغی جماعت پر اعتراض کرتے ہیں، بڑا اعتراض، جا کو دوسروں کو بولو بھائی، جا کو دوسروں کو بولو بھائی، جا کو دوسروں کو بولو بھائی. بولتے نہیں بولتے؟ ہمیں نمازاں پڑھتی دوسروں کو جا کو بولو، ہمیں روزہ رکھتی دوسروں کو جا کو بولو، ہمیں زکات دیتی دوسروں کو جا کو بولو، ہمیں حج کرتی دوسروں کو جا کو بولو. نماز پڑھتی کیسے پڑھ رہے ہیں یہ کون دیکھے گا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ رہے ہیں. ایک صاحب نماز پڑھ رہے ہیں، حضور نے آ کر انہوں نے نماز کے بعد سلام کیا، حضور دیکھ ہی رہے تھے ان کی نماز کو. جب سلام کیا تو حضور نے کہا فرجع فصلی فإنک لم تصلی، جائیے جا کر نماز پڑھیے، آپ کی نماز نہیں ہوئی. گئے جا کر نماز پڑھی انہوں نے، پھر آیا سلام کیا تو آپ نے فرمایا فرجع فصلی فإنک لم تصلی،
جاؤ جا کر نماز پڑھو، تمہیں نماز نہیں پڑھی ڈھنگ سے. پھر آ کر سلام کیا، پھر کہا فرجی فصلی فإنک لم تصلی، جا کر نماز دہراؤ، تمہاری نماز نہیں ہوئی. علماء فرماتے ہیں کیا ظاہری نماز میں کمی تھی؟ کہا نہیں. کمی کس چیز کی تھی؟ کمی اس بات کی تھی جیسا پڑھنی چاہیے ویسے انہوں نے نہیں پڑھی. اور حضور دیکھ رہے ہیں استحضار ان کے اندر کتنا ہے، توجہ ان کے اندر کتنا ہے، تواضع ان کے اندر کتنی ہے، قوموا للہ قانتین کتنا ہے، واسجدوا للہ ساجدین للہ کتنا ہے. حضور دیکھ رہے ہیں رکوع کا حال کیا، سجدے کا حال کیا، قیام کا حال کیا، تسبیح کا حال کیا، تکبیر کا حال کیا. حضور وہاں دیکھ رہے ہیں. فرمایا جو نماز مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ویسا پڑھو. صلو کما رأیتمونی اصلی. حضرت عبداللہ بن مسعود نے صحابہ کرام کو جوڑا، کہا میں تمہیں حضور کی نماز نہ بتاؤں؟ الا اراکم صلاۃ رسول اللہ. دیکھو یہ کہ ہے بولنا، یہ کہ ہے پریکٹیکلی بتانا. فرمایا بتائیے. تو عبداللہ ابن مسعود کھڑے ہوئے نماز پڑھے. وما رفع يداه الا في تکبیرۃ الاولى. نماز پڑھی اور پوری نماز پڑھ کر بتائی. تو صحابہ اکرام کہنے لگے بالکل صحیح، ہم نے ایسے ہی حضور کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں مسلمان ہے بھائی، کون منع کر رہے ہیں؟ کیا جی نام تمہارا؟ میرا نام فلاں. ارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیا نام؟ میرا نام اویس. دیکھو بھائی نام اویس بول کر رکھے سو اویس قرنی. ارے واہ 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 واہ. دیکھے تو اویس قرنی جیسی ہستی کا نام تو رکھ لیا، لیکن سنت کی سین بھی نہیں ہے، خالی سینت مرہ سو. دوسرے سینہ بولتے نہیں کیا بہت سینہ ڈال رہا انہیں. کو سے سینہ میک اپ کر لے کو، بالاں چھوڑ لے کو، بالیاں لگا لے کو. نامہ دیکھے تو ایسے ایسے بزرگوں کے نام لوگ رکھ لیتے ہیں. وہ نام بولنے تو 26 بار منہ دھولے کا نا سو. 26 بار تیرا منہ دھولے کو آنا، آنے کے بعد تو نام بولنا. وہ نام بولنے کی بھی حیثیت نہیں تیرے اندر، اتنا بڑا نام رکھ لیا. ارے نام اتنا بڑا، کام لوفروں جیسا. اتنا بڑا نام، کام کیسا؟ یہودیوں جیسا، نصارا جیسا، مجرموں جیسا، نمک حراموں جیسا. اور نام اتنا بڑا. اس نام کی تو لاج رکھو کم از کم. جو نام تمہارے والدین نے اذان دے کر رکھا ہے، اتنا بڑا نام، اپنا اپنا نام لکھو اور لکھ کر پڑھو. یہ نام کا میں لائق ہوں کہ نالائق ہوں؟ کم از کم تیرے نام کے مطابق بن بھائی. ہاں بھائی تیرا نام تمہارے والدین رکھے تھے ایسے ہی نام، جو نام کے ذریعے سے دوسرے یاد آتے. جیسے نام رکھ دیا فرعون بول کو، انہیں کرا بھی فرعون جیسا چھرکتا، برابر بھی نام جیسا ہے کہ ویسا کام بھی ہے بول سکتی. وہ نام رکھے کیا؟ نام رکھ دیے حامان، انہیں حامان جیسا حرکتاں کر رہا. شداد وہ حرکتاں کر رہا. ٹھیک ہے بھائی بول سکتے، لیکن آپ کا نام تو عبد الرحمان ہے، آپ کا نام عبد الجبار ہے، آپ کا نام عبد الغفار ہے، آپ کا نام عبد التواب ہے، آپ کا نام عبد الرحیم ہے، اور آپ کا نام عبد الغفور ہے. ارے وہ نام کہاں، تم کہاں؟ وہ نام کہاں، تم کہاں؟ اتنا بڑا نام اس کے لائق ہو؟ رحمان کا بندہ. ارے رحمان کے بندے کہاں ہو؟ تم تو نفس کے بندے ہو، نفس کے غلام ہو، نفس کے تابع دار ہو، تمہارے گمان کے تابع دار ہو. تمہارے دل میں جو آیا وہ صحیح، تمہارے من میں جو آیا وہ صحیح، تمہارے خیال میں جو آیا صحیح. شرٹ تم وہ پہنے ہو جو تمہارے من کو اچھا لگا، پینٹ تم وہ پہنے ہو جو تمہارے من کو اچھا لگا. تم نے وہ نہیں کیا جو اللہ کو اچھا لگتا ہے، رسول کو اچھا لگتا ہے. ایمان والا اپنے نفس کو نچوڑ کو پھینک ڈالتا، انہیں نفس کے تابع نہیں رہتا، نچوڑ کر پھینک دیتا ہے. پھینک کر یہ دیکھتا ہے اللہ کو کون سا چہرہ پسند، اللہ کو کون سا لباس پسند، اللہ کو کون سا رنگ پسند،
اللہ کو کیسا کھانا پسند، اللہ کو کیسا سونا پسند، اللہ کو کیسا رہنا پسند، اللہ کو کیسا جینا پسند، اللہ کو سو کر کیسے اٹھنا پسند، اللہ کو کیسے سونا پسند، اللہ کو کیسی تجارت پسند، اللہ کو کیسے چلنا پسند، اللہ کو کیسے دیکھنا پسند، اللہ کو کیسے بولنا پسند، اللہ کو کیسے زندگی کے ایک ایک لمحات گزارنا پسند، وہ دیکھ 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 کر کام کرنے والے کو عبد الرحمن کہتے ہیں۔ ارے وہ سمجھے نہیں؟ خالی اٹھا کر عبد الرحمن، عبد الرحیم دیکھے تو تمبو شکر سکے ہی ان لوگ توبہ کریں گے۔ تمہارا نام بس سے تمہارے وہاں سے نصیحت کے واسطے، وہ نام کے اوپر عنوان پر بیان کرے بولے تو کتنے لوگ ہیں کہ اتنے ہفتے ہونا، ارے کتنے لوگ ہیں اتنے ہفتے ہونا۔ اب ان کا نام پوچھے کیا نام، ان کے اوپر 1 گھنٹہ تقریر وہ تمہارے گھر میں بیٹھ کو کریں گے۔ تو بول ڈالو حضرت میں میرا یہ نام والا کیسا رہنا چاہیے ذرا لکھ کو دیو، وہ لکھ کو سب علماء کے پاس لے لو اپنا اپنا نام۔ ارے کچھ نہ کچھ تو نام رکھتے وقت تمہارے والدین سوچے ہوں گے، نہیں سوچے؟ ایک بزرگ کے پاس ایک صاحب اپنے بچے کو لے کر گئے، تو بزرگ نے پوچھا کیا قصہ؟ حضرت ذرا دعا کرو حضرت ذرا دعا کرو حضرت۔ حضرت بولے اللہ تعالیٰ تجھے تیرے بچے کو تیری طرح بنا دے۔ ارے نکو نکو حضرت، نکو حضرت کی بھائی کی تیرے بچے کو تیری طرح، بھائی باپ جیسا بیٹا ویسا، الولد سر لابیہ، یہ دعا آپ کو کیوں نہیں پسند؟ کہنے لگے حضرت میرے جیسا ہرگز نکو حضرت میرا بچہ، پھر تمہارے سکا بنے جیسا دعا کرو۔ کی بھائی تیرا بچہ میرے جیسا کیوں؟ بچہ تیرا میرے جیسا کیوں؟ کہنے لگا حضرت میں 1 نمبر کا لوفر حضرت، میں 1 نمبر کا چھتری، میں 1 نمبر کا رذیل، میں 1 نمبر کا کتا کمینہ، انہیں خود اقرار کر لے رہا ہے۔ میرا بچہ میری ہوا بھی نہیں لگنا اسے۔ اوہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کو سدھارنا چاہتے ہیں، ہاں تو پہلے تم سدھرو۔ جب تک تم نہیں سدھرو گے تمہاری نسلیں نہیں سدھریں گی۔ میں شراب پینا میرا بچہ زمزم پیے نہیں ہو سکتا، میری نظر غلط میرا بچہ بزرگ نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کی توفیق سے تو ہو گیا تو ہو گیا، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ لیکن اصول یہ ہے تمہاری اولاد کو تم سدھارنا چاہتے ہو پہلے تم سدھرو، تمہاری بیٹیوں کو سدھارنا چاہتے ہو پہلے تم سدھرو۔ جب تک تم سدھرو گے نہیں، اللہ کا یہ اصول نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری نسلوں کو بھی سدھار دے۔ کیوں؟ ماحول کا اثر پڑتا ہے، ماحول کا اثر پڑتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے بچوں کے سامنے ماں باپ لڑو بھی مت، لڑو بھی مت۔ لڑیں گے تو کیا ہوگا؟ لڑیں گے تو بچوں کے دل کے اندر تم دونوں میں سے کسی ایک کی نفرت پیدا ہوگی۔ ماں اگر ظالمہ ہے تو باپ کی ہمدردی ماں کی نفرت، باپ اگر ظالم ہے تو ماں کی ہمدردی باپ کی نفرت، تو گھر ہی میں 2 پارٹی بن گئی، بچے پورے امی کی طرف، بابا بیوارسی ہو گیا۔ انہیں آیا تو یہ گلاس پانی دینے کو بھی تیار نہیں، انہیں آیا تو اسے دیکھنے تیار نہیں، انہیں آیا تو بولنے تیار نہیں، انہیں آیا تو اسے خیر خیریت پوچھنے تیار نہیں، انہیں آیا تو دروازہ کھولنے تیار نہیں۔ کیوں؟ سب امی کی پارٹی۔ اور ہم جلاد بن کر جینا چاہتے ہیں۔ ارے باپ بنے ہو تو باپ بننا سیکھو۔ باپ کسے کہتے ہیں؟ باپ کوئی معمولی ذمہ داری نہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے حضرت عمر کے زمانے میں ایک بچے کو لایا گیا، شکایت کیا تھی؟ کہا یہ بوڑھے باپ کو مار رہا ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا کیوں مار رہا تھا بھائی؟ کہنے لگا حضرت ذرا
باپ کے اوپر ذمہ داریاں کیا ہیں حضرت؟ کہا باپ کے اوپر ذمہ داریاں، سب سے پہلی ذمہ داری بچہ پیدا ہوتے ہی اچھا نام رکھنا. انہیں میرا نام جھگڑالو رکھا ہے. میرا نام رکھا نا میرا بابا لڑاکو بول کر رکھا نام. لڑاکو نام رکھا، سوچ وہ تو لڑے گا نہیں تو کیا کرے گا؟ حرب نام رکھ دیا، جھگڑالو نام رکھ دیا، لڑاکو نام رکھ دیا، جنگ نام رکھ دیا. دوسری ذمہ داری کیا؟ کہا اچھا ماحول دینا. اچھا ماحول کہاں؟ میری ماں مجوسیہ ہے. جس ماں سے میں جنم لیا ہوں وہ ماں مجوسیہ ہے، آگ کی پوجا کرتی ہے. تیسری تعلیم اچھی دینا. تعلیم کہاں؟ آج تک اس نے مجھے کچھ بھی نہیں سکھایا، کلمہ بھی نہیں. ویسے باپ کی اولاد ایسی اتنا رہتی ہے. سو اگر تمہاری تربیت ایسی رہے گی تو بیٹے کی تربیت ویسی رہے گی. ادنا درجہ ہم یوں کہتے ہیں بھائی ان کو ولی بنانے کی، ہم کہتے ہیں مسلمان بناؤ. ادنا درجہ مسلمان. لباس ڈھنگ سے پہناؤ، ڈھنگ سے لباس، ادب سکھاؤ. بڑوں کے سامنے کیسا باتاں کرنا، چھوٹے کے سامنے کیسا بات کرنا. ادب کسے کہتے ہیں؟ بیٹھنا کیسے، اٹھنا کیسے، چلنا کیسے، پھرنا کیسے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا لکم بمنزلۃ الوالد الولد، میں تو تمہارے لیے باپ کی طرح ہوں. جیسا باپ اپنے بچے کو تربیت کرتا ہے ویسا میں تمہاری تربیت کرتا ہوں. تو ایک ایک چیز حضور نے سکھائی. کیسا کھانا، انگلی کیسا چوسنا، کیسا چلنا، کیسا دیکھنا، کس طرح بولنا، کیسے کیسے صاف صاف الفاظ زبان سے نکالنا، ہر چیز. یہاں تک کہ کنگھی کیسا کرنا، چپل کیسا پہننا، اور کیسے لباس پہننا چاہیے، کیسے چادر اوڑھنی چاہیے، چادر کو کیسے باندھنی چاہیے، یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سکھا کر گئے ہیں. یہ سب ہماری ذمہ داری ہے کہ جو آپ نے سکھایا پہلے ہم سیکھیں، پھر ہم اپنے بچوں کو سکھائیں. پہلے ہم سیکھیں. بیٹا دیکھو ایسا، بیٹا دیکھو ایسا. یہ باپ سکھائے گا کب؟ جب باپ خود سیکھا ہوا ہوگا. ورنہ میرے عزیز بھائیو، اللہ کے سامنے کلکم راعین کلکم مسئول عن رعیتی، ہر ایک ذمہ دار ہے. ہر ایک کی ذمہ داری کے بارے میں اللہ کے یہاں پوچھا جائے گا. اللہ پوچھے گا ذمہ دار. سب سے جب بھی جہنمیوں کی لائن لگے گی، اللہ کا مقدمہ ہوگا. اللہ حکم مستحکم بن کر اپنے مقام پر فائز رہے گا. لا تزال قدم ابن آدم، اس جگہ سے قدم انسان کی نہیں ہٹ سکیں گے جب تک کہ حتی یسأل عن 50، 5 چیزوں کے بارے میں سوال کر لیا نہ جائے. تو اللہ کے یہاں جو سوالات ہوں گے، وہ سوالات کے بعد اللہ شکایتوں کا بھی موقع دے گا. ایک تو ڈائریکٹ ہم سے سوال جواب کے بعد بھئی ان کے بارے میں کوئی کمپلینٹ ہے، ان کے بارے میں کوئی کمپلینٹ ہے. ایک لمبی صف کمپلینٹ والوں کی کھڑی رہے گی. اتدرون من المفلس، حضور نے پوچھا مفلس کون ہے جانتے ہو؟ فرمایا المفلس فینا یا رسول اللہ من لا درہم له ولا متاع. حضور جس کے پاس دینار و درہم نہ ہو مفلس ہے. فرمایا نہیں، مفلس وہ ہے جو سب سے زیادہ نیکی لے کر حشر کے میدان میں حاضر ہو. یأتی بصلاۃ وصیام وزکاۃ، اب لا کر یہاں کھڑا ہوا ہے. رائٹ سے نیکیوں کا ایک ڈھیر لگا ہوا ہے، لیفٹ سے شکایت کرنے والوں کی ایک جماعت کھڑی ہوئی ہے. ہر ایک آ رہا ہے اور آ کر اللہ سے کہہ رہا ہے قد شتم ھذا وضرب ھذا واکل مال ھذا وسفک دم ھذا. یہ ہر ایک آ کر کہہ رہا ہے اس نے مارا، اس نے پیٹا، اس نے گالی دی، اس نے برا بھلا کہا، اس نے ہمیں گندی گالی دی. یہ سب آ کر کہہ رہے ہیں. تو اللہ کرے گا کیا؟ یأخذ من حسناتہ ویرد لہ. ہر ایک آنے والے اس صف میں ہماری بیوی بھی کھڑی رہے گی.
بیوی کہے گی اللہ یہ میرا شوہر، زندگی بھر میں اس کی خدمت کرتی رہی، پکا پکا کر کھلاتی رہی، دھلا دھلا کر پہناتی رہی، صفائی کر کر کے سلاتی رہی، یہ انسان ایک نمبر کا جاہل، یہ تو جاتا تھا نماز پڑھنے کے لیے، زندگی میں ایک بار بھی مجھے نماز پڑھ نہیں بولا، آج میں جہنمی بنی ہوں بے نمازی ہونے کی وجہ سے، آج میں جہنمی بنی ہوں اسلام کو چھوڑنے کی وجہ سے، آج میں جہنمی بنی ہوں بے پردہ گھومنے کی وجہ سے، آج میں جہنمی بنی ہوں لوگوں کے سامنے ہنس ہنس کر نامحرموں کے ساتھ جانے اور پھرنے کی وجہ سے۔ ان سب کا سبب میرا شوہر کا ان کنٹرول رہنا ہے۔ اس نے کبھی مجھے کنٹرول بھی کیا نہیں، آوارہ چھوڑ یا کہاں جاتی کی جا، پکا دال کو کان پہ بھی جا، دھو دال کو کان پہ بھی جا، یہ کوئی طریقہ ہے؟ مرد رہنے کے باوجود عورتوں کو کام میں بھیجنا، پھر ہم لوگ زندہ رہ کر فائدہ کیا ہے بھائی؟ کون کون سی گھر میں کما رہی ہوں؟ ہمارے شوہر بھی کما رہی حضرت، میں بھی کام کو جا رہا ہوں حضرت۔ وہ شوہر کو خبر خود ڈالنا اسے، تجھے ایک عورت کو پالنے کی حیثیت نہیں کہ تو شادی کرے کہ کو دلیندر گنگائیں گی، ایک عورت کو پالنے کی حیثیت نہیں تو شادی کرے کہ کو کیا ضرورت شادی کرنے کی؟ فٹ پاتھ میں گرنا تھا، شادی بھی کر لیا، 6 بچے دے دیا اور خود آوارہ بن کر پھر رہا ہے، جوتے لے کو مارنا ایسے شوہروں کو۔ میں تو اکثر کہتا ہوں محلے میں ریپیری ٹیم ایک بناؤ، ایک ٹیم، ریپیری ٹیم، ٹریٹمنٹ دینے کی ٹیم، ہر محلے میں ایسے لوفر آئیں، پکڑ پکڑ کر دینا چاہیے۔ ارے کیا ضرورت ہے ایسے کمینوں کو؟ بے شادی کر لیتے ہیں، بچے جن دیتے ہیں اور عورت کے حوالے کر دیتے ہیں، وہ بیچاری کام کو بھی جا رہی ہے، بچوں کو بھی پال رہی ہے، سب کے پاس چکا لے رہی ہے۔ ارے اس کا جرم جو ہے وہ ہمارے پاس آ کر بتاؤ، تمہارا جو جرم ہے میں نے قبول کیا کہنے کے بعد اس کا حق انجام نہ دینا، اس کے حق تلفی کرنا، اسے سڑک پہ چھوڑ دینا، اسے بے یار و مددگار چھوڑ دینا، اس طرح کرنے والوں کو اگر اسلامی حکومت ہوتی تو ان لوگوں کو کوڑے لگانا چاہیے، جلا وطن کر دینا چاہیے، ان لوگوں کا نکاح فسخ کر دینا چاہیے۔ جو لوگ قدردان ہیں ان کے نکاحوں کو دے دینا چاہیے، ناقدروں کی شادی نہیں کرانی چاہیے۔ ہمیں لوگاں شوہر کو تو ویسا کرتا سوچ مولانا کون جی بولے ایسو ایک جی بول رہی سو لوگاں شوہر کو تو مارتا سوچ، شوہر کو تو گالی دیتا سوچ، کتنا اچھا شوہر کو چنے تمہیں، ٹپوری کو پرکی کو گالی دیتا سوچ کو تو پرکی انہیں، مارتا سوچ کو تو روڑی انہیں۔ یہ اس کا جی طریقہ، شوہر کو تو مارتا سوچ، شوہر کو تو گالی دیتا سوچ، کون جی سکھایا سو طریقہ؟ یہ شوہر کو تو دین سکھاتا ہے، شوہر جنت کا راستہ بتاتا ہے، شوہر عزت و آبرو بچاتا ہے، شوہر عزت کے ساتھ میاں بیوی اور بچوں کو رکھتا ہے، شوہر کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانے نہیں دیتا، شوہر وہ تمام سوسائٹی میں اپنی بیوی بچوں کی عزت بڑھاتا ہے، شوہر وہ کام کرتا ہے کہ بیوی روزانہ اس کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتی ہے، اسے کہتے ہیں شوہر۔ ہاتھ اٹھائے تو بددعا، ہاتھ اٹھائے تو لعنت، اسے شوہر نہیں بولتے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں میں یہ کہتا ہوں دھیرے دھیرے سدھرو، دھیرے دھیرے سدھرو، سب کو آئینہ دکھاؤ مت، خود کا آئینہ دیکھ لو۔ میں نے کہا نا نام اپنا کیا لکھ لو، روزانہ لکھ لو، رے تیرا نام کیا معلوم، کیا نام، یہ ویسا ہے کیا، تو خاموش بیٹھ، بہت وہ اڑنے کو، تو تیرے نام کے سکا ہے کیا، اتنا دیکھ لے، بس سے اتنا دیکھ لے تو جتنی تیری حیثیت اتنی آواز کرنا سو۔ بڑی گاڑی کو بڑے آوازاں اچھے دکھتی ہیں، چھوٹی گاڑی کو بڑے ہارن اچھے دکھتے نہیں، چھوٹی گاڑی کا ہارن چھوٹا چھڑنا سو، بڑی گاڑی کا ہارن بڑا چھڑنا۔ آٹو کو ٹرین کا ہارن کا لگاتی، ٹرین کو ٹرین کا ہارن، بس کو بس کا ہارن، کار کو کار کا ہارن، موٹر سائیکل کو موٹر سائیکل کا ہارن۔
اور وہ لونا رہے تو ٹی وی ایس رہے تو ٹی وی ایس کا ہارن، جتنی بڑی گاڑی اتنا ہارن، جتنی تیری حیثیت ایمان کے اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے، طہارت کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے اتنی آوازاں کرنا سو، اوور آوازاں، تیری حیثیت سے زیادہ آوازاں ہو رہی، ذرا کنٹرول کرو، ذرا کنٹرول کرو، انشاءاللہ امت پوری کنٹرول میں آ جائے گی۔ کریں گے بھی انشاءاللہ؟ ارے بھائی سب کریں گے؟ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔